أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلی مجلس میں تقوی کا مفہوم اور اس کے مدلولات اور اس کے مفاہیم کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ اللہ عز و جلال نے تقوی کا حکم پوری انسانیت کو بھی دیا ہے، انبیاء و رسول کو بھی دیا ہے، اور بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور پھر اللہ عز و جلال کے محبوب نے صحابہ کرام کو تقوی کی وصیتیں بھی کی ہیں اور تقوی کا حکم بھی دیا ہے۔ بلکہ عموماً تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوم کو تقوی کی بات کی ہے کہ وہ متقی بن جائیں۔ آج ہماری گفتگو ہوگی تقوی کے فوائد اور ثمرات پر۔ تقوی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ عز و جلال کے ہاں شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، إنما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ عز و جلال تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتے ہیں۔ فضالہ بن عبید کہا کرتے تھے، لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين۔ اگر مجھے علم ہو جائے کہ اللہ عز و جلال نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میرے عمل کو قبول کر لیا ہے تو یہ چیز مجھے دنیا و ما فیہا سے محبوب ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قبول کرتے ہی ان لوگوں کا عمل ہے جو متقین ہوتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لو علمت ان اللہ تقبل منی رکعتین، اگر مجھے علم ہو جائے کہ اللہ عز و جلال نے میری 2 رکعتیں قبول کر لی ہیں، لاتکلت، تو میں اسی پہ ہی اتکال کروں گا، بھروسہ کروں گا۔ لأن اللہ یقول انما یتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے کہ اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ تو تقوی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے تو اس کا دوسرا فائدہ اسے یہ ملتا ہے، علم نافع کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ عز و جلال تمہیں علم سے نواز دیں گے، اور اللہ عز و جلال ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو علم انسان کو ملتا ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر خشیت الہی آ جاتی۔ تیسرا فائدہ تقوی کا یہ ہے، کوئی بھی نصیحت انسان کو کی جائے تو اثر انداز ہوتی ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے ایک رہنمائی اور نصیحت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں کیا فرمایا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے یہ انعام پیش کیا کہ ہدایت بھی ان کے لیے ہے اور نصیحت بھی اثر انداز ہوتی ہے تو جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ جو تقوی کے انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ حق و باطل میں پہچان کر سکتا ہے، حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے، حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ ذوالجلال تمہیں فرقان بنا دیں گے، تم حق و باطل میں تمیز کرنے والے بن جاؤ گے۔ صرف یہ صلاحیت نہیں ملے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس لیے اس کے فضل سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا کرے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی کا بندوبست کرے گا جس کے ذریعے تم چلتے پھرتے رہو گے اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ ذوالجلال بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تقوی کا ایک پانچواں فائدہ جو ہے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی معیت خاصہ کا مل جانا۔ معیت عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر فرد کے ساتھ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم ہے، لیکن معیت خاصہ سے مراد اللہ کی نصرت اور تائید اور مدد ایسے لوگوں کو ملتی ہے ہر وقت جو متقین ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور یقین کر لو کہ اللہ ذوالجلال متقین کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت ہمیشہ متقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی مدد انہیں پہنچتی رہتی ہے۔ تقوی کا ایک چھٹا فائدہ بھی ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب سے اللہ ان لوگوں کو نجات دے دیتے ہیں جو لوگ متقی بنتے ہیں۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو
تو تمہارے دشمنوں کی جو خفیہ تدبیریں ہیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ تقوی کا ایک ساتواں فائدہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف اور غم سے انسان کو نجات دے دیتے ہیں۔ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو شخص ڈر گیا، اس نے اصلاح کر لی، اس پر تو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غم کھائے۔ ہر قسم کا خوف اور غم اللہ ذوالجلال دور فرما دیتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے ایک 8واں فائدہ بھی بیان کیا ہے، جہاں غموں سے نجات ملتی ہے وہاں اللہ ذوالجلال اس کو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان نہیں کیا ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے نکلنے کا اللہ ذوالجلال راستہ بنا دیں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا اور دہراتے رہے یہاں تک کہ میں اونگنے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر لو ان الناس اخذوا بها لکفتهم، اے ابو ذر اگر لوگ اس آیت کو پکڑ لیں، عمل کر لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ینجیہ من کل کرب الدنیا والآخرہ، اللہ ذوالجلال ہر قسم کی مصیبت سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ہی کتنی خوبصورت باتیں اس کے بارے میں کہیں، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري فمن عاش 1000 و2000 فلا بد من يوم يسير إلى القبر عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، اگر غفلت کا شکار ہو تو تقوی اختیار کرو، تمہیں جہاں سے کبھی سوچ نہیں آئی اللہ تجھے وہاں سے رزق پہنچائیں گے۔ تم کیسے فقیری سے ڈرتے ہو؟ تمہارا رازق تو تمہارا رب ہے، وہ رب جو پرندوں کو اور مچھلیوں کو سمندروں میں بھی رزق دیتا ہے، اور مچھلیوں کو اور پرندوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے، اور جس کا یہ گمان بن جائے کہ شاید میری قوت سے رزق آئے گا تو کبھی بھی چڑیا اپنی کمزور چونچ کے ساتھ تو کچھ نہیں پھر کما سکتی اور کھا سکتی۔ تم دنیا کو چھوڑ کے جاؤ گے، تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور تمہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ رات آنے والی ہے اور رات کے بعد کبھی صبح بھی تمہاری زندگی میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تمہیں یاد رہنا چاہیے کتنے لوگ بغیر کسی بیماری کی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور تمہیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کتنے لوگ ایک مدت تک بیمار رہتے ہیں لیکن پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔
کتنے لوگ ایسے صبح و شام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے علم میں نہیں ہوتا ان کے کفن کی تیاریاں اللہ کی طرف سے ہو چکی ہوتی ہیں۔ فمن عاش 1000 أو 2000 فلا بد من يوم يسير إلى القبر، جو 1000 سال اور 2000 سال میں زندہ رہے اس کو یاد رہنا چاہیے ایک نہ ایک دن قبر میں تو جانا ہے۔ اس لیے یہ تقوی ہے جو ان تمام گھاٹیوں کو آسان کرے گا اور وہاں خوشیاں اور سرور پہنچائے گا، اس لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کا ایک نواں فائدہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاملات کو بہت آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے لیے کام میں آسانی پیدا کر دے گے۔ ایک 10واں فائدہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اس انسان کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کہا کرو، کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے کام سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک 11ویں بات بھی پیش کی ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیابی کو حاصل کرتے ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں۔ تقوی کا ایک 12واں فائدہ بھی ہے، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے جہاں اس کی تربیت اور تزکیہ ہوتا ہے وہاں اللہ ذوالجلال سے بہت ساری خیر و برکات عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ امام رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں برکات السماء بالمطر وبركات الأرض بالنبات والثمار وكثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن والسلامة۔ آسمانوں کی برکتیں اللہ بارش کی صورت میں اتارتے ہیں اور زمین کی برکات یہ پودے، یہ پھل، یہ چپائے، یہ مویشیوں کی کثرت اور امن و سلامتی اس معاشرے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے سے جہاں خیر و برکت انسان کو نصیب ہوتی ہے وہاں اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
السيئات ويعظم له أجرا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے اجر میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها وقد خاب من دساها. تقوی کا ایک 14واں فائدہ بھی ہے کہ کیسا یہ خوش نصیب انسان ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے مقربین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. ان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، صحیح مسلم 2965، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ عز و جلال ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو غنی ہو، لوگوں سے بے رغبتی رکھنے والا اور پوشیدہ رہنے والا، یعنی اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچانے والا ہو. ایسے انسان کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. تقوی کا ایک 15واں فائدہ بھی ہے، اللہ کے ہاں جو عزت اور تکریم کا معیار ہے وہ تقوی ہے. تو جتنا کہ متقی ہوگا اتنا وہ اللہ کے ہاں باعزت ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ کے نزدیک تم سب میں سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، باخبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیل یا رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من اکرم الناس، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ قال اتقاہم، سب سے زیادہ عزت والا انسان اللہ کے ہاں متقی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2353. اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسب المال والکرم التقوی. حسب و نسب مال ہے اور باعث تکریم، عزت کے باعث کوئی چیز ہے تو وہ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک 16واں فائدہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ رحمت الہی کا مستحق وہ بنتا ہے جو متقی ہوتا ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے. وہ رحمت ان لوگوں کے نام میں ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک پیغام دلوایا کہ اگر کوئی تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کی زندگی میں برکت بھی آتی ہے اور اسے بری موت سے بھی اللہ بچاتے ہیں اور اس انسان کی محبت خاندان کے ہر دل میں پیدا کر دیتے ہیں. من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اسے بری موت سے بچا لیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے اور صلہ رحمی کرے. جب وہ صلہ رحمی کرے گا تقوی کی وجہ سے کرے گا، اور جب یہ صلہ رحمی کرے گا
تو خاندان کے ساتھ جہاں اس کی محبت استوار ہوگی وہاں ان کے دلوں میں اس کا احترام بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 3 پیج 266۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح الادب المفرد کی روایت ہے 58۔ من اتقى ربہ، جو اپنے رب سے ڈر گیا، ووصل رحمہ، اور اس نے صلہ رحمی کی، نسی له عمر، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کے مال میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ، اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کیسا یہ خوش نصیب انسان ہے کہ یہ اللہ ذوالجلال کا دوست بن جائے گا۔ ان اولیاء الا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اللہ کا دوست نہیں، یہ میرا بھی دوست ہے۔ انما اولیائی المتقون، میرے دوست متقی لوگ ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 972۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقین کو اپنا دوست قرار دیا ہے۔ اور دوسری روایت ہے صحیح الجامع کی 2012، ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، قیامت کا دن ہوگا، سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے اور سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہیں جو متقی ہیں، جو بھی ہوں اور جہاں بھی رہتے ہوں، جن کا تقوی جتنا زیادہ ہے اتنا وہ میرا قریبی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو تقوی کی نعمت سے نوازے تاکہ ہماری تربیت اور تزکیہ ہو اور ہم اللہ کے محبوب لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔